رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة۔ صدق اللہ العظیم۔ مختصر حمد و ثناء و بعد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، امام الحرمین، امام الشرفین، ختم الرسل، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی واسطے دعا ہے کہ اللہ تعالی میری اور تہاڈی طرفوں روزہ انور تے کروڑ ہا درودی برخا برسائے۔ ناظرین محترم اور سامعات، جس طرح کے تہاڈے علم دے اندر ہے کہ ماہ ذوالحجہ دا دوسرا خطبہ جمعۃ المبارک ہے اور اللہ پاک دی بڑی رحمت ہے کہ اج عرفہ دا دن ہے اور بے شمار لوگ جنہوں اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی ہے اور اج انہوں نے سیام دا بھی انتظام کیتا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک جنہوں نے ماہ عرفہ دا اور یوم عرفہ دا روزہ رکھے ہے، اللہ پاک قبول و منظور فرمائے اور ذریعہ نجات بنائے، اور جڑے نہیں رکھ سکے اللہ اپنی رحمت کرے
اور انہوں نے ذریعہ نجات بنائے۔ آئیے میں اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر آقا کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا جناب خطبہ حجۃ الوداع کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی دے اندر ایک ہی حج دا خطبہ پڑھے ہے اور پہلا اور آخری ہون دی وجہ نہ انہوں حجۃ الوداع کہندے نے۔ اور اے حجۃ الوداع دا جڑا نصاب ہے، اگر انسان اس دے اتے عمل کر لے، انسان انہوں سمجھ لے، اللہ پاک دی توفیق دے نال اللہ پاک دے پیغمبر نے اس خطبے دے اندر مکمل دین نو بیان کیتا ہے۔ اور اے اسلام دا پہلا اجتماع اور اسلام دا اے پہلا خطبہ جڑا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اور ہو سکے انسان اس نو یاد کرے، اور ہو سکے کہ اسلام دا اے پہلا خطبہ اسی اپنے بچیاں نو یاد کروائیے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبہ مبارک دے اندر 53 باتاں کیتیاں نے، اور آپ نے 53 باتاں دے اندر مکمل دین نو بیان فرمایا ہے۔ آئیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ تو تنگ ہون تو بعد، اللہ پاک دے حکم تو بعد جناب مکے دے اندروں مدینے دی تجارت کی تھی، اور آپ مدینے اندر پہنچے نے۔ صرف 10 سال آپ نے نبوت دے مدینے اندر گزارے نے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب 8 ہجری دے اندر جناب مکے نو فتح کیتا ہے۔ مکہ فتح کرن تو بعد 9 ہجری دا جڑا حجۃ المبارک ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس دے اندر شریک نہیں ہوئے۔ آپ نے اس حج واسطے اس حج دا امیر اور اس حج دی ذمہ داری سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سونپی ہے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مدیت دے اندر اور اپنی قیادت دے اندر صحابہ اکرام نو لے کے جدو آپ مدینے دے اندروں نکلے، اور مدینے اندروں نکلن تو بعد اللہ پاک نے سورۃ توبہ دیاں پہلیاں 20 آیات نازل فرمائیاں، فرمایا براءۃ من اللہ ورسولہ، اور اللہ پاک دے پیغمبر ایسے لوگاں اتوں کنارہ کش نے آپ برات دا اعلان کر دینے جڑے اللہ پاک دے نال شرک کر دینے، اللہ پاک دے نال شریک ٹھہران دینے۔ آئیے ان آیات دے اندر ایک بڑی اہم آیات ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ پاک نے مشرکین مکہ نو وارننگ دیتی ہے کہ 4 ماہ نے تواڈے کولوں 9 ہجری دے حج دے اندر، اور وارننگ دیتی گئی ہے کہ 4 ماہ تو بعد کوئی مشرک جڑا مکے دے اندر داخل ہو سکتا نہیں۔ آئیے قرآن پاک دی میں آیات پڑھنا چاہنا۔ اللہ پاک نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس خطبے اندر اللہ پاک نے آیات نازل فرمایا دنیا کائنات دے لوگوں، اللہ پاک نے تواڈے اُتے دین مکمل کر چھڑیا ہے۔ دین دی نعمت نو اللہ پاک نے پوریا کر چھڑیا ہے۔ دین اندر وعدہ گھاٹا نہیں جے ہو سکتا ہے، وعدہ کرنے والا بھی دین تو خارج ہے، کمی کرنے والا بھی دین تو خارج ہے۔ آئیے سو کہ میں حدیث بیان کرنا چاہنا ہے تاکہ تانوں دین دے پورے موڑ دی سمجھ آ جائے دین کی ہے۔ اللہ پاک دے پیغمبر نے فرمایا من احب سنتی فقد احبانی ومن احبانی کان معی فی الجنہ۔ پہلا آیات پڑھی ہے کہ اللہ پاک نے دین مکمل کر چھڑیا ہے۔ ہن مصطفیٰ دی حدیث ہے، فرمایا جڑے بندے نے میرے سنت نال پیار کیتا ہے، جڑے بندے نے میرے طریقے نال محبت کیتی، جڑے بندے نے میرے چال چلنے اتے جناب چال چلی، اللہ پاک دے پیغمبر نے فرمایا فقد احبانی، اس بندے نے میرے نال پیار کیتا ہے، اس بندے نے میرے نال محبت فرمائی ہے، اس بندے نے میرے نال عقیدت فرمائی
ہے جڑا بندہ اللہ پاک دے پیغمبر نال محبت کرے اللہ پاک دی سنت اللہ پاک دے پیغمبر دی سنت نال پیار کرے اللہ پاک دے پیغمبر نے فرمایا ومن احبانی کان معی فی الجنہ آپ نے اپنا ہاتھ مبارک بلند کیتا ہے آپ نے دونوں انگلیاں کھڑیاں کیتیاں فرمایا جی میں قریب قریب نے اللہ پاک جنت اندر اس بندے نو میرے نال قریب کر دے گا جی میں انگلاں قریب نے آئیے میں ان سے اگے چھانا چاہنا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جناب 10 ہجری دے اندر آپ نے ارادہ کیتا ہے بیت اللہ دا حج کرن واسطے صحابہ اکرام ملتے گئے آپ جناب پہنچائے مکے دے اندر حج دے ایام نے 8 9 اور 10 جناب جڑا 9 سب تو بلند دینے سب تو عظیم دینے آپ جناب آئے میدان عرفات دے اندر آپ صبح دا وقت میدان عرفات اندر نہیں اترے میدان عرفات تو پہلا ایک وادی ہے جدا نام وادی بطن ہے آپ وادی بطن اندر اترے نے صحابہ اکرام دا مجمع بھی ساتھ ہے جدوں سورج دیاں شعاواں ٹل گئیاں زوال دا وقت ہو چکیا ہے آپ نے صحابہ اکرام نو حکم دیتا ہے کہ میری اٹھنی مبارک نو اٹھاؤ کسوا نو اٹھاؤ آپ کسوا اتے سوار ہوئے آپ کسوا اتے سوار ہو کے میدان عرفات اندر داخل ہوئے جیڑی مسجد نمرہ ہے آج حاجی جناب بیت اللہ دا جڑا امام ہے جڑا حج دا خطبہ دین والا نمرہ مسجد دے ممبر اتے کھلوندا ہے اے ممبر بالکل بعینی ہی اس جگہ اتے بنایا گیا ہے جتے پوری کائنات دے امام نے خطبہ دیتا ہے آپ نے اپنی اٹھنی نو بٹھایا لیکن وہ تو مسجد بھی موجود نہیں ممبر بھی موجود نہیں آپ اس جگہ اتے کھڑے ہوئے اور کھڑے ہون تو بعد 1.5 لاکھ صحابہ اکرام دا مجمع ہے آئیے آپ نے اپنی گفتگو شروع کیتا ہے 53 باتاں کیتیاں نے لیکن میں چند ایک باتاں بیان کرنا چاہنا نبی علیہ السلام نے اس خطبے دے اندر پیغام امت نو کی دیتا ہے اور کل دے امام صاحب نے حج دے اندر جو خطبہ بیان کیتا ہے انہوں نے بھی بعینی ہی یہی امت نو پیغام دیتا ہے آئیے نبی علیہ السلام نے اپنے خطبے دی ابتدا تو پہلا سب تو پہلی بات کی تھی ہے فرمایا الحمدللہ میں اللہ پاک دا شکر ادا کرنا ہے ایک وقت سی مکے والیاں کھڑ چھڑیا سی آج ایک وقت رب نے میدان عرفات اندر کھڑیاں کر چھڑیا ہے 1.5 لاکھ صحابہ اکرام دا مجمع ہے آئیے سو پہلا میں وارننگ والیاں یاد پڑھنا چاہنا ہے مشرکین مکہ نو اللہ پاک نے وارننگ دی تھی ہے مشرکین مکہ نو پیغمبر نے وارننگ دی تھی ہے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا انما المشرکون نجس فرمایا مشرکین مکہ سن لو تھی مسجد حرام اندر داخل نہیں جی ہو سکتے ہیں تو آٹا مسجد اندر داخلہ منائے ہیں جدو 9 حج دے خطبے دے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے وارننگ دی تھی اور مکہ صاف ہو گیا حرم جیڑا ہے صاف ہو گیا شریف تو آپ 10 نو پھر حج کرنے واسطے آئیے آپ میدان عرفات دے اندر نے آپ نے فرمایا الحمدللہ پہلی بات ہے میں اللہ پاک دا شکر ادا کرنا ہے دوسری بات آپ نے فرمائی ہے فرمایا لا الہ آئے کتنے پیارے جملے نے پوری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کائنات نو پیغام دیتا ہے قیامت تک آن والے لوگوں نو پیغام دے چھڑے ہے فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ وصدق وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ پیغمبر علیہ السلام نے اپنی زندگی دے اندر 82 جنگاں لڑیاں نے 82 مار کے لڑے نے لیکن ہن الفاظ سنیے کیسے نے فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ اللہ تعالیٰ تو علاوہ الہ کوئی نہیں ہے کلا اللہ تعالیٰ ہے جس کی عبادت کی تھی جائے ہے اللہ پاک دے پیغمبر نے فرمایا صدق وعدہ میں اپنے رب دا شکر ادا کرنا ہے میرے رب نے میرے نال وعدے نو پورا کر چھڑیا ہے اگے
فرمایا وا نصر عبدہو میرا کوئی کمال نہیں جے پوری کائنات دے امام عقیدے دی دعوت دے رہے نے میرا کوئی کمال نہیں میری فوج دا کوئی کمال نہیں وا نصر عبدہو میرے رب نے میری مدد کی تھی ہے میرے رب نے میرے تے رحمت کی تھی ہے آئیے آج جڑے جناب ساڈی فوج دے چیف نے آج ساڈی فوج دے جڑے جناب سب تو بڑے نے سوال کیتا گیا کہ کام کیویں کیتا ہے اے جناب کس طرح معاملات ہوئے ہیں جناب خاک دے اندر جناب انڈیا نو کس طرح ملایا گیا ہے کہندے ساڈا کوئی کمال نہیں ساڈے رب دا کمال ہے اسلامی تعلیمات نے فرمایا وا نصر عبدہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا کوئی کمال نہیں ہے میرے رب نے مدد کی تھی ہے وَحَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ اب بڑے بڑے لشکرانوں جناب پشتے جناب بستے پشت ڈالے آئے ہیں میرے اللہ پاک نے ڈالے آئے ہیں بڑے بڑے لشکرانوں شکست دیتی ہے میرے اللہ پاک نے دیتی ہے نبی علیہ السلام اپنی گفتگو کر رہے ہیں آئیے جناب اس سوگے میں جانا چاہنا ہے پوری کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لوگوں بات سن لو بڑی توجہ دے نال ہے نبی علیہ السلام خطاب کر رہے ہیں فرمایا آج دے دن ایک بات نو یاد رکھیا جائے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم پوری کائنات امام نے خطبے دی تیسری بات فرمائی ہے فرمایا اے لوگوں جمع ہون والے گل سن لو تسی کہندے جی اسی بڑی عظمت والے ہیں قبیلہ قریش والے کہندے نے اسی بڑی عظمت والے ہیں کیونکہ نبی علیہ السلام دے نال رشتہ داری ہے آپ دا قبیلہ ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے اے جڑے اللہ پاک نے قبیلے بنائے نے اے اللہ پاک نے جڑیاں قومیاں بنائیاں نے فرمایا اے اللہ پاک نے تعارف واسطے بنائیاں نے اللہ پاک نے فخر واسطے نہیں بنائیاں ہیں آپ نے فرمایا جاہلیت دا رواج ہے کہ انسان اپنی برادری تے فخر کرے انسان اپنے قبیلے تے فخر کرے نبی علیہ السلام خطاب فرما رہے ہیں فرمایا لوگوں سن لو یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى اللہ پاک نے سانو سارے نو پیدا کیتا ہے ایک انسان دے اندر اللہ پاک نے سانو سارے نو پیدا کیتا ہے ایک عورت دے اندر بابا جی آدم علیہ السلام دے اندر ماں جی اما حوا دے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا قریشیوں قبیلے رب نے تاں بنائے نے تاکہ تہاڈا تعارف ہو جائے ہاشمیوں تہاڈے قبیلے رب نے تاں بنائے نے تہاڈا تعارف ہو جائے بنو امیہ والیو تہاڈا جناب قبیلہ تاں بنیا ہے تاکہ تہاڈا تعارف ہو جائے بنو نذیر والیو قبیلے رب نے تاں بنائے نے تہاڈا تعارف ہو جائے نبی علیہ السلام خطبہ فرما رہے ہیں پھر آپ نے ایک بڑی اہم بات کی تھی ہے فرمایا دنیا کے نات دے لوگ اللہ پاک نو محبوب کیڑا ہے اللہ پاک نو پیارا کیڑا ہے اللہ پاک دی محبت کس بندے دے نال ہے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم فرمایا جڑا تقوی والا ہے جیدے کولو تقوی ہے جڑا رب کولو ڈردا ہے رب نو او محبوب ہے کسے دی کوئی اہمیت نہیں قبیلہ قریش دی کوئی اہمیت نہیں بنو ہاشم دی کوئی اہمیت نہیں بنو نصیر دی کوئی اہمیت نہیں بنو بکر دی کوئی اہمیت نہیں آپ اعلان کر رہے ہیں کسے قبیلے دی کوئی اہمیت نہیں آپ نے فرمایا عزت والا ہوئے احترام والا ہوئے جڑا تقوی والا ہے رب دے نال پیار کر دے آئیے سوگے چلیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے جناب خلیفہ ثانی سیدنا عمر بن خطاب اللہ جتھے تیرا ولی لیٹے ہے ایدی قبر اتے کروڑا رحمتہ نازل فرما اپنی خلافت دے اندر نا سفر کردیاں مکے دی ایک مسافت تو گزرن لگے مکے دا جڑا گورنر ہے انہوں پتہ لگا کہ امیر المومنین فلاں سفر تو مکے تو باہروں گزرنا چاہتے ہیں انہوں نے فوراً
ایک مکے دا امیر بنایا، بنان تو بعد اس سفر دے اندر پہنچے، پوری کائنات دے امام دے خلیفہ ثانی سیدنا عمر بن خطاب نو ملے، ملن تو بعد عمر بن خطاب میں قربان جاواں، دن ہوئے، سفر ہوئے، رات ہوئے، حجر ہوئے، شجر ہوئے، جنگل ہوئے، بیابان ہوئے، بھوک ہوئے، پیاس ہوئے، لیکن دین دی تڑپے کہنے لگے گورنر صاحب مکے امیر کنوں بنایا ہے، مکے قائم مقام گورنر کنوں بنایا ہے؟ جناب ایک کہنے لگے ابن ابزا نو میں مکے دا امیر بنایا ہے، سیدنا عمر بن خطاب نے نام سنیا، پھر آکھن لگے ابن ابزا کی ہے، کون آدمی ہے؟ فرمایا ایک غلام دا بیٹا ہے، میں اس نو امیر بنایا۔ سیدنا عمر بن خطاب دا چہرہ مبارک غصے نال سرخ ہو گیا، کہنے لگے ایک غلام دے بیٹے نو تو گورنر بنا چھڑے ہے۔ اگو گورنر کہنے لگا امیر المومنین جی میری بات سنو، غصے ہون دی ضرورت نہیں، جنہوں میں امیر بنا کے آیا وراثت دا علم جاند ہے، قرآن پاک دا علم جاند ہے، پیغمبر دی حدیث دا علم جاند ہے، اور اسلام دے اندر علم دے اتے کافی عبور ہے، عملی بندہ ہے، علمی بندہ ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی آنکھاں نو جھکایا، آنکھاں دے اندر آنسو نے اور الفاظ کی نے فرمایا اے پیغمبر میں قربان جاواں تیری عظمت تو آج اس چیز نو میں ثابت کر چکے ہیں، کس چیز نو ثابت کر چکے ہیں؟ فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین۔ پوری کائنات دے امام نے فرمایا ہے اے قرآن پاک جڑا انساناں نو بلند بھی کردا ہے، جڑا قرآن پاک تو دور آ جائے ہے، قرآن پاک انساناں نو ذلیل بھی کردا ہے۔ اج پتہ چلیا ہے قرآن پاک دی عظمت دا ہے کہ قرآن پاک دا علم رکھن والا ہے، پاویں غلام دا بیٹا کیوں نہ ہوئے ہے، او دی عظمت تے شان تے مقام ہے۔ آئیے میں اسوں کے جانا جانا ہے پوری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پنجویں گفتگو فرمائی ہے، آپ نے خطبے دی پنجویں بات کی دی ہے، فرمایا عربیوں تو انو اجمیوں تے کوئی فقیت نہیں جے ہے نا، عربی بڑے بڑے کہ ساڑھے اتے دین اترے ہے، پیغمبر ساڑھے اندروں آیا ہے، آج بھی لوگ فخر کر دینے۔ آپ نے فرمایا عربیوں اجمیوں تے کوئی فقیت نہیں جے جناب، کوئی تو انو جناب عظمت حاصل نہیں جے۔ آپ بات کر دیا فرمایا ہے اے چٹیو عربیوں تے گوریو تو انو کوئی فخر نہیں جے، قبیلہ حبش دے ہوتے ہیں، کالے گورے دا کوئی فرق نہیں جے، سارے برابر نے مسافات ہے۔ آپ خطاب فرما رہے ہیں نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا ہے کہ آپ آدم علیہ السلام دی اولاد جے ہے، آپ آدم دے اندروں پیدا ہوئے جے ہے، اما حوا دے اندروں پیدا ہوئے جے ہے، کوئی فقیت نہیں جے ہے۔ آپ خطاب کر رہے ہیں اس وقت آپ نے چھویں بات بیان کی تھی ہے، فرمایا حرم دی خدمت کرنے والے جڑے لوگ نے مشرکین مکہ ہے، جڑے جہالت دے اندر جناب مشرکین مکہ ہے، حاجیاں نو پانی پلان والے ہیں، بیت اللہ دی صفائی کرنے والے ہیں، مہماناں دی مہمان نوازی کرنے والے ہیں، باہروں آن والے نو کھانا کھوان والے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بنی عبد مناف دے لوگ نے ایسے طرح ہی خدمت کرن گے، انہاں نو منع نہیں کیتا جائے گا ہے۔ نبی علیہ السلام خطاب فرما رہے ہیں، پھر آپ نے جناب خطاب فرمایا ہے ستویں بات پھر آپ نے سپیشل کی تھی ہے، فرمایا یا معاشر القریش، اے قریش والے گل سن لو کہتے اے نہ سمجھیا جے کہ ساڑی پوری کائنات دے امام نال رشتہ داری ہے تے رب سانو جنت دے دے گا، اے نہ سمجھیا جے۔ اے ستویں بات سپیشل قریشیاں نو آپ نے خطاب کی تھا کہ قریش والےو آخرت اندر بہتری چاندے ہو تے عملی زندگی بناؤ، عمل کرو، عملی زندگی بناؤ، کوئی فوقیت نہیں۔ اگر تو آڑے کلو عمل نہیں ہونگے تے پھر جناب گلہ نہ کریا جے، شکوہ نہ کریا جے، رب دی ذات ہوتے، پیغمبر دی ذات ہوتے،
عملہ نال جنت ملے گی۔ آئیے میں ایک روایت بیان کرنا چاہنا مختصر الفاظ نال، پوری کائنات امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری ایام نے آپ دیاں 4 بیٹیاں تھے، آخری بیٹی تے لاڈلی بیٹی نبی علیہ السلام دے کولوں آئی، آگے نبی علیہ السلام دے کولوں بیٹھی ہے، پوری کائنات امام نے فرمایا ہے فاطمہ اے نہ سمجھی میں محمد دی بیٹیاں ہیں، فاطمہ اے نہ سمجھی میں پوری کائنات امام دی بیٹیاں ہیں، فاطمہ عمل کریں گی رب جنت دے گا، اور دنیا کائنات دے لوگوں کی دے دی باندھے ہیں، بڑے بڑے لوگ پگاں بنی پھر دینے ہیں، بڑے بڑے لوگ جناب اپنا ٹور چکی پھر دینے ہیں، میں تانوں اتھے پوچھ لانگا جی، میں تہاڈی اتھے بات کرانگا جی، تانوں گھبران دی لوڑ نہیں، لیکن پوری کائنات دے امام اگر انہاں دی بیٹی جڑی ہے جناب عمل نہ کرے، فرمایا جنت نہیں جے ملے گی۔ عام بندے نو جنت کیویں ملے گی؟ عام بندہ کیویں ذمہ دار بن سکدا ہے؟ پیغمبر اپنی بیٹی دا ذمہ دار نہیں بن رہا ہے، پیغمبر اپنی بیوی عائشہ دا ذمہ دار نہیں جے بن رہا ہے، جناب عام لوگ کیویں کسے تے ذمہ دار نے؟ آئیے سونگے چلیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے دی جناب 8ویں بات کی تھی ہے، فرمایا دنیا کے نادے لوگو عقیدہ جاہلیت چھڑو، جاہلیت تے رسم و رواج نو چھڑو۔ آپ نے فرمایا آج جس میں ممبر اتھے کھلوتا ہے اے عرفہ دا میدان ہے، آپ نے فرمایا میں جاہلیت ساری اپنے قدمہ تھلے رکھ چھڑی ہے، میں اپنے قدمہ تھلے رکھ کے رول چھڑی ہے، جاہلیت والے عمل ختم کر دیا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا لوگو دنیا دے مال دے تے جان دے محافظ بن جاؤ، دنیا دے مال دے جان دے محافظ بن جاؤ۔ اے دنیا تے سب تو بڑا فتنہ یہی ہے نا، قتل و غارت روج اتے جا رہی ہے، مال دی وجہ تو، عزت دی وجہ تو، جان دی وجہ تو، فرمایا محافظ بن جائیے۔ جناب رات دن مال مالے، وراثت بدلے لوگ قتل ہو رہنے، جائیداد بدلے لوگ قتل ہو رہنے، عزت دے معاملے اندر لوگ قتل ہو رہنے، وجہ کیے پیغمبر علیہ السلام دا خطبہ یاد نہیں، اسلامی تعلیمات نہیں۔ آئیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے ہیں لوگوں ایک دوسرے دے مال دے محافظ بن جاؤ، ایک دوسرے دے عزت دے محافظ بن جاؤ، ایک دوسرے دے نال پیار تے محبت نہ رہو۔ آئیے نبی علیہ السلام نے 9ویں بات فرمائی، فرمایا الا ترجیو بعد الذل، صحابہ میں چلا جاواں تے کدرے پھر نہ جایا جے، صحابہ میں چلا جاواں کدرے گمراہ نہ ہو جائے، صحابہ میں دنیا چھڑ جاواں کدے گمراہی دے رسے اتے نہ چل پیا جے۔ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے خطبا کہندے نے کہ پیغمبر نو موت ہی نہیں آئی، پیغمبر دنیا تو نہیں گئے، حاضر ناظر نے آپ نے عقیدے دی بھی ہر بات کھول کے بیان کی تھی ہے، دنیا داری دی بھی ہر بات کھول کے بیان کی تھی ہے، آپ نے حجت الوداع دے اندر پورے اسلام نو بیان کیتا ہے۔ آئیے نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں صحابہ میرے تو بعد گمراہی اتے نہ چل پیا جے، پتہ کی چلن لیا آپ دنیا تو جان والے نے۔ نبی علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، آئیے آپ نے جناب 10ویں بات کی تھی ہے، فرمایا لوگوں امانت دار بن جاؤ، کوئی امانت رکھے وہ دی امانت نو حفاظت واپس کرو۔ آپ خود بار شاد فرما رہے ہیں اور دنیا کے نادے لوگوں اس دور دے اندر سب تو بڑی کمی اے بھی ہے کہ اسی امانت دار نہیں، امانت رکھا کے ویکھ لو، پھر امانت رکھاؤں تو بعد ترلے کر کے ویکھ لو، ترلے کرو گے کہو گے جناب امانت رکھائی دی میری ہن آ مجبوری ہے، تو مجبوریاں دیاں لینا لائے گا، پر او جناب بے ایمان ہو چکے ہیں، وہ تینوں رستے وکھائے گا، صبح آئیں شام آئیں یار کل نو گل ہوئے گی، کل نو میں انج کر دیاں گا، امانت دار بن جاؤ، امانت ہوئے مال دی، امانت ہوئے گفتگو دی، امانت ہوئے جائیداد دی، امانت ہوئے عزت دی، کوئی بھی امانت ہوئے امانت دار بن جاؤ۔
جدو تسی ایمانت دار بنو گے اس سارے خطبے دا ایک خلاصہ آئے وے کہ رب دی رحمت ہو جائے گی. جدو تے رب دی رحمت ہو جائے اللہ دی مہربانی نہ میرا عقیدہ ہے دنیا بھی کامیاب ہے قبر بھی کامیاب ہے حشر بھی کامیاب ہے. آئیے نبی علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. آپ نے 11ویں بات کی تھی ہے فرمایا المسلم اخو المسلم. کیا بات ہے اللہ جتھے میرا پیغمبر لیٹے ہے روزہ انور تے کروڑا رحمتہ نازل فرما. آپ نے فرمایا صحابہ کٹے ہو چکے ہو 1.5 لاکھ تو تے صحابہ اکرام نے اے وڈے وڈے قبیلے ویچی نے نا ہاشمی قریشی بنو امیہ اور بنو نذیر والے لوگ بنو بکر والے لوگ جناب سارے شامل نے. آپ نے فرمایا ایک کی مختصر جی بات آپ نے فرمائی فرمایا المسلم اخو المسلم. فرمایا مسلمان دا پائی ہے جویں پائی دا پائی اتے احترام ضروری ہے مسلمان دا مسلمان اتے اسلام جناب او دا احترام ضروری ہے. نبی علیہ السلام گفتگو کر رہے ہیں. آئیے نبی علیہ السلام نے 12ویں بات فرمائی ہے فرمایا صحابہ میری گل سن لو میرا اعلان سن لو جاہلیت والے قتل سارے معاف. فرمایا جنہیں میرے پتر دا قتل کیتا معاف جنہیں جناب میرے چاچے دا قتل کیتا معاف. صحابہ اکرام نو آپ خطاب فرما رہے ہیں صحابہ جاہلیت والے سارے قتل معاف کیجئے. صحابہ اکرام کہنے اللہ دے پیغمبر جی معاف کر چھڑے نے. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے آج جتنے بھی سود خور جمانے ہیں پچھلے سود معاف کر دیو اگے تو اللہ پاک نے حرام کر چھڑیا ہے. نبی علیہ السلام اعلان کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا سب تو پہلا میں معاف کر رہا ہوں سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سود معاف ہے. کوئی بندہ سود نہیں چکائے گا ہے آج تو بعد سود حرام ہو چکے ہے کوئی بندہ سود لویت کا دے گا نہیں. نبی علیہ السلام خطاب کر رہے ہیں. آئیے خطاب کر دیں آپ نے تیسری بات بیان کی تھی ہے. تیسری بات میں جو آج پڑھیا نا دل بڑا خوش ہویا. فرمایا واہ مالکا واہ میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسان دی عزت نو بہار رکھے ہے انسان دے مقام نو بہار رکھے ہے. آپ نے گفتگو کی تھی ہے میں کہنا کہ آج 200 بندہ بھی بینچ لگا کے بیٹھ جائے انج دی گفتگو نہیں کر سکتا انج دا قانون نہیں بنا سکتا انج دے معاملات نہیں بنا سکتا انج دے احکام نہیں بنا سکتا. لیکن میں اپنے پیغمبر تے قربان جاواں جناب. تیسری بات آپ نے بڑی زبردست فرمائی ہے اور بڑی قابل غور ہے. فرمایا یار نو مجبور کر کے کھانا کھا سکتا یار نو مجبور کر کے آؤندا نا بندہ بازار جاندا ہے کہندا باجی اج تسی روٹی کھوا دیو او چاہ نہیں رہا او کہندا روٹی کھوا دیو تو نہیں جاندا او دی جیب اندر پیسہ ہے کہ نہیں ہے. جناب تو کسے دے کولوں گیا ہے کھانے دا مطالبہ کر رہے ہیں پتہ نہیں بیچارے نے گھر بھی کھانا کھادا کہ نہیں کھادا تو کہنا میں فلاں چیز کھانی ہے فلاں کھانی ہے. یار کتنی بریکی دے نال پوری کائنات دے امام نے گفتگو فرمائی ہے. فرمایا تعلق دی بناؤ تے رشتہ داری دی بناؤ تے دوستی دی بناؤ تے یار نو مجبور کر کے انسان کھانا نہیں کھا سکتا. اگر مطمئن ہو جائے اور خوشی نہ کھلائے ٹھیک ہے مجبور نہ کیتا جائے. یار کیسیاں بریکی والیاں پوری کائنات دے امام نے گفتگو فرمائی ہے باتاں کیتیاں نے. آئیے پوری کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم باتاں کر رہے ہیں. آپ نے پھر اگلی بات فرمائی ہے 14ویں بات نبی علیہ السلام نے فرمائی کہ کسی بیوی نو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے خامد دے مال نو ضائع کرے یا اپنے خامد دی اجازت تو بغیر اپنے مال نو خرچ کرے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے عورت دی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے خامد دی تابعدار بن کے چلے ہے اپنے خامد دی پیروی کرے. نبی علیہ السلام گفتگو فرما رہے ہیں حجۃ الوداع ہے بڑیاں قیمتیاں اپنے باتاں فرمائیاں ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے جیڑی عورت اپنے خامد دے مال نو ضائع کر دی ہے اپنے خامد کو یہ معاملات دے اندر اجازت نہیں دینی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کدی جنت نہیں جنت دی خوشبو بھی نہیں پا سکتی. اللہ پاک نے دے واسطے جہنم دا فیصلہ کیتا ہے. آئیے نبی علیہ
अलैहिस्सलाम ने जनाब 15वीं बादगी की थी है, फरमाया या अय्युहन्नास, ऐ लोगो गल सुन लो। नबी अलैहिस्सलाम बात कर रहे ने, या अय्युहन्नास, पूरा मजमा सहाबा इकराम दा जमा है। नबी अलैहिस्सलाम कह रहे ने कि जनाब तुहाडे अंदरों किसी बंदे नूं भी कोई इजाजत नहीं है, किसी बंदे नूं भी जनाब कोई मलामत नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सहाबा एक गल याद रखिया जे, मैनू जेड़ी गल मालूम हो रही है या अय्युहन्नास कि अज मैं अल्लाह पाक दे हुक्म दे नाल मैदान अरफात दे अंदर असी जमा वा, अल्लाह पाक ने सानू जमा कीता है। मैं वेख रहा हूं कि आइंदा हो सकदा है लोग जमा होण लेकिन पूरी कायनात दे इमाम विच ना होण, हो सकदा है लोग हज वास्ते इकट्ठे होण, पूरी कायनात दे इमाम ना आ सकन। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है सहाबा खुजू अन्नी मनासिककुम लअल्ली ला अराकुम बाद आमी हाज़ा। नबी अलैहिस्सलाम ने कीते दी बात नूं बयान कीता है, फरमाया सहाबा अज हज दे मनासिक सीख लवो, अज मुकम्मल हज मेरे कोलों सीख लवो, हो सकदा है आइंदा साल तुसी हज करने वास्ते आवो मैं तुहानू ना देख सका, लअल्ली ला अराकुम, ए नहीं फरमाया सहाबा तुसी मैनू नहीं वेख सकदे, नहीं नहीं फरमाया हो सकदा है सहाबा मैं तुहानू ना वेख सका, अकीदे नूं बयान कीता है। और आप खुतबे दे अंदर बार बार गुफ्तगू कर रहे ने जिवें आप दी आखिरी गुफ्तगू है, आखिरी अयाम चल रहे ने। आइए नबी अलैहिस्सलाम गुफ्तगू कर रहे ने, आप गुफ्तगू कर दिया है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सहाबा कामयाबी एक बात दे अंदर है, आपने 16वीं बात की थी है, फरमाया तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लु मा तमस्सक्तुम बिही किताबुल्लाहि व सुन्नति रसूलिही। आपने फरमाया सहाबा कामयाबी इस अंदर है कि तुसी अल्लाह पाक दी किताब नूं मजबूती नाल पकड़ लवो, नबी अलैहिस्सलाम दी हदीस मुबारका नूं मजबूती नाल पकड़ लवो। मकसद की है अपनी जिंदगियां कुरान पाक दे मुताबिक बना लो, अपनी जिंदगियां नबी अलैहिस्सलाम दी हदीस दे मुताबिक बना लो। फिर अल्लाह पाक दा कैसा रहमत हुई, अल्लाह पाक दी कैसी जनाब अजमत ते शान हुई। अल्लाह पाक ने फरमाया ले यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह पाक ने कुरान पाक नाज़िल फरमाया दीन इस्लाम मुकम्मल हो चुके हैं। इधरों पैगंबर अलैहिस्सलाम दी हदीस आ गई है तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लु मा तमस्सक्तुम बिही किताबुल्लाहि व सुन्नति रसूलिही। आइए देखिए इस्लाम की है रब दा कुरान है ते पैगंबर दा फरमान है, ए दो चीज़ां ने। अज पैगंबर मौजूद नहीं, हदीस मौजूद है, रब दी किताब किताबुल्लाह मौजूद है। ऐजे इस्लाम, ऐजे अहकाम, ऐजे जरूरियात। कोई बंदा आखे मैं हदीस पढ़ रहा था, पूरी कायनात दे इमाम जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाने, पूरी कायनात दे इमाम और इन्हां दे खलीफा सानी सैयदना अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम अंदर भी गैरतमंद, इज्जत अंदर भी गैरतमंद और हर मामला अंदर गैरतमंद ने। आपने तुरात उठाई है, तलावता कर रहे ने, आपका चेहरा मुबारक सुर्ख होता जा रहा है और सहाबा ने कहा उमर बिन खत्ताब तुरात पढ़ रहे हो, आपका चेहरा क्यों नहीं देख रहे? आप गुस्से दे अंदर ने, आपने तुरात नूं बंद कीता। फरमाया अल्लाह दे पैगंबर जी मैं आसमानी किताब समझ के मुहब्बत दे नाल पढ़ना शुरू कीता है, मेरे दिल अंदर कोई ऐसी बात नहीं। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्या। अल्लाह दे उत्ते भी मैं राजी हां,
پیغمبر میں تواڈے تے بھی راضی ہاں، دین اسلام تے بھی راضی ہاں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا عمر بن خطاب آج موسیٰ علیہ السلام موجود ہوں دے تو رات چھٹ کے قرآن پاک پڑھ دے، میں نو اے دسو قرآن پاک دے ہوں دے اسلامی دوسری اسمانی کتاباں دی تلاوت نہیں ہو سکتی، پھر دوسری کتاباں فقہی کتاباں اور علماء لکھن والے کتاباں کیویں اسلام دے خلاف تسی بیان کر دے ہو، کیویں پیش کر دے ہو، اور حدیث دے خلاف فقہ نو کیویں پیش کر دے ہو۔ پیغمبر دی موجودگی دے اندر کوئی آدمی اپنی بلند آواز دے نال گفتگو نہیں کر سکتا، تو کیویں اپنی علماء دیاں کتاباں نو اٹھا کے جناب حدیث دے مقابلے اندر پیش کرنا ہے۔ آئیے حجۃ الوداع اندر پیغمبر علیہ السلام نے ایک پیغام دیتا ہے، اسلام نو بیان کیتا ہے، فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم به کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ فرمایا اسلام کی ہے اللہ پاک دی کتاب ہے، اسلام کی ہے پیغمبر دی حدیث ہے، اس تو علاوہ کسی چیز نو اہل علم تسلیم نہیں کر دے، اسلام والے تسلیم نہیں کر دے، ایمان والے تسلیم نہیں کر دے۔ آئیے پیغمبر علیہ السلام نے اور 17ویں بات فرمائی ہے، فرمایا الا فاعبدوا ربکم، لوگوں اپنے رب دی عبادت کرنا، اپنے رب دی عبادت دے اندر مشغول رہنا۔ آپ عبادات دی تقسیم لگا رہے ہیں، فرمایا وصلوا خمسکم، فرمایا 5 نمازاں پڑھنیاں نے، 4 نہیں، 3 نہیں، 2 نہیں، فجر دی پڑھ کے نہیں دسنا میں مسلمان ہاں، میں سارا دن مصروف رہا۔ فرمایا صلو خمسکم، مسلمان 5 نمازاں پڑھے گا، مومن 5 نمازاں پڑھے گا۔ وصوموا شہرکم، فرمایا مومن جڑا ہے ماہ رمضان دے روزے رکھے گا، بہانے نہیں بنائے گا۔ اور اگے نبی علیہ السلام نے فرمایا وآتوا الزکات، جس نو اللہ پاک نے مال عطا کیتا ہے وہ زکات ادا کرے گا۔ وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، جنہوں اللہ پاک نے مال نال نوازیا ہے وہ تے حج فرض ہے۔ آپ نے فرمایا بیت اللہ دا حج کرے۔ نبی علیہ السلام گفتگو کر رہے ہیں، آپ نے 18ویں بات بیان فرمائی ہے، فرمایا مجرم نو سزا دیتی جائے، مجرم تو علاوہ کسی نو سزا نہ دیتی جائے۔ معاشرے دے اندر قتل کرنے والا کون ہے؟ سزا اس سے باپ نو دیتی جاندی ہے، اس سے بھائیاں نو دیتی جاندی ہے، اس سے گھر والوں نو دیتی جاندی ہے۔ آپ نے فرمایا جس کا جرم ہے، جڑا مجرم ہے اس نو سزا دیتی جائے، اس سے بدلے اندر کسی ہور نو سزا نہ دیتی جائے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا سزا جڑا دین دا کام ہے اے وقت دا حاکم دے گا۔ ایک آدمی نے ایک آدمی نو قتل کیتا ہے، اس نے اس سے 4 آدمی قتل کر چھڑے نے۔ آپ نے فرمایا اس نے اس تو بڑا جرم کیتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس سے جرم نو اللہ پاک معاف کر دے، لیکن اس سے جرم نو رب معاف نہیں کرے گا، جہنم دا پالن بنائے گا۔ اور نبی علیہ السلام گفتگو فرما رہے ہیں، آپ نے 19ویں بات کی تھی ہے، فرمایا صحابہ جڑے حاضر نے جڑے حاضر نہیں انہاں تک گفتگو پہنچا دیو، او تاکہ اسلام تو واقف ہو جان، حجۃ الوداع دیاں باتاں پہنچ جان۔ صحابہ ایک بات یاد رکھے آجے، جے تواڈے باتاں پہنچاؤن دے نال جڑے نہیں آ سکے اگر انہاں عمل کیتا رب تانوں بھی پورا اجر عطا کرے گا، اللہ پاک انہاں نوں بھی پورا اجر عطا کرے گا۔ اور آپ نے 20ویں بات کی تھی ہے، فرمایا صحابہ پھر نہ آکھیا جے دسیا نہیں، قیامت والے دن اللہ پاک میرے بارے تو سوال کرن گے کہ کیا تسی جہالت دی زندگی گزاری ہے، کیا گمراہی دی زندگی گزاری ہے، قرآن و حدیث نو چھڑ کے زندگی گزاری ہے، اسلام تو دور ہو کے زندگی گزاری ہے، کیا تواڈے طرف پوری کائنات دے امام نہیں آئے، کیا تواڈے طرف پیغمبر نہیں آئے، آخری رسول نہیں آئے، آپ دی طرف کتاب نہیں آئی، سنتے رسول نہیں آئی۔ فرمایا میرے بارے سوال کیتا جائے گا۔ صحابہ ذرا میری باتوں نو توجہ نہ سن لینا۔ پھر نبی علیہ السلام نے میں کافی شارٹ کٹ باتاں کی تھیاں نے، آپ دیاں 53 باتاں نے، میں 20 باتاں بیان کی تھیاں نے۔ پھر آپ نے آخر دیتے جناب اپنی انگل نو اٹھایا اور خطبے دی آخری بات فرمائی ہے اللہم اشہد، اللہم اشہد، صحابہ گواہ ہو جاؤ، گواہ ہو جاؤ، اے اللہ
جو تو مینوں سمانا عطا کیتا ہے، کتاب اللہ عطا کیتی ہے، سنتے رسول عطا کیتی ہے، اسلام عطا کیتا ہے، دین عطا کیتا ہے، اے اللہ میں بھی آئینی ہی جویں اسمانہ تو آیا میں اینا تک بچا چھڑے ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اٹھایا، صحابہ کرام کہنے لگے نعم اے اللہ دے پیغمبر جی اسی گواہی دینے ہیں جو اللہ پاک نے تواڈے تے نازل کیتا، جو اللہ پاک نے تواڈے تے اتاریا، جو اللہ پاک نے تانوں دتا تسی ساڈے تک بچا دیتا ہے، اسی گواہی دینے ہیں۔ نہ صحابہ کرام نے گواہی دیتی ہے اور پیغمبر علیہ السلام نے اپنے خطبے نو مکمل کیتا ہے۔ آج دے خطبہ بیان کرنے دا مقصد ہے کل ہی حج گزرے ہے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بڑیاں پیاریاں باتاں اور بڑے پیارے احکام نے ساڈے بچے نو یاد ہونے چاہیے نے کہ اسلام دا پہلا مجمع، اسلام دا پہلا اجتماع اور پوری کائنات دے امام دی گفتگو کی ہے۔ انو اللہ پاک سانو اور ساڈے بچیاں نو یاد کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔